یہ خانزادہ حویلی کا منظر ہے جہاں پر کبیر خانزادہ، مہابیر خانزادہ اور رباب خانزادہ تینوں بہن بھائی رہتے تھے۔ ان کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ایسے میں کبیر خانزادہ کی شادی طیبہ بیگم اور مہابیر خانزادہ کی شادی رابعہ بیگم، جبکہ رباب خانزادہ کی شادی بھی انہوں نے ایک بہت اچھے گھرانے میں کروائی تھی، مگر وہ شادی کے 3 سال بعد ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی تھیں اپنی ایک بیٹی نور کے ساتھ، مگر ان کے بھائیوں نے پھر بھی انہیں خوش دلی سے قبول کیا تھا۔ کبیر خانزادہ کے ایک بیٹا، 2 بیٹیاں تھیں، ارسلان، عفت اور عروج، جبکہ مہابیر خانزادہ کے 2 بیٹے، گوہر، شہری اور ایک بیٹی عفیفہ تھی۔ یہ نہایت خوشحال گھرانہ تھا۔ جب ایک دن سب کی قسمت کیسے بدلنے والی تھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ارسلان بزنس مین بننے کے بعد لندن سے لوٹا تھا، جبکہ نور جو اس کی پھپھو کی بیٹی تھی وہ بھی اسے بہت چاہتی تھی۔ وہ دونوں بیسٹ بڈیز تھے، مگر ارسلان ابھی بھی نور کے جذبات سے انجان تھا کہ وہ اسے کس شدت سے چاہنے لگی ہے۔ اسی کے لیے تو وہ بھی بزنس وومن بننا چاہتی تھی، جس میں صرف 1 سال باقی تھا، پھر وہ خود ارسلان کو پرپوز کرے گی۔ وہ یہ سوچ چکی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ اس سے پہلے ہی کسی اور کا ہو جائے گا۔ 30 سالہ ارسلان خانزادہ نہایت خوبرو شخص تھا جسے دیکھ کر لڑکیاں آہیں بھرتی تھیں۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب وہ میٹنگ ہال سے میٹنگ اٹینڈ کرتا اپنے آفس میں آیا تھا چائے پینے، جہاں تھوڑی دیر بعد ہی اس کے ابو داخل ہوئے تھے۔ ساتھ میں ایک لڑکی بھی تھی جو نہایت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر پہلا خیال ارسلان کے دل میں یہی آیا تھا، مگر وہ تھی کون اور اس کے ابا کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ یہ بات جاننے کا اسے تجسس تھا، اس لیے وہ لگے ہاتھ پوچھ بیٹھا تھا، بابا آپ کیسے آنا ہوا میرے غریب خانے پر؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا جب وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گئے تھے۔ ہاں ہاں کر لو مذاق، یہ اور تمہارا غریب خانہ جس سے تم کروڑوں کماتے ہو، وہ بھی اسے چھیڑتے ہوئے بولے، جس پر وہ کہہ لگا کر رہ گیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے تم سے کام تھا، کرو گے میرا کام؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بھنویں اچکاتے بولے جب وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا۔ زہی نصیب، آپ حکم کر کے دیکھیں۔ وہ ان کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ ساتھ بیٹھی امارا کی طرف اشارہ کرتے بولے تھے، یہ میرے دوست کی بیٹی ہے، حال ہی میں اسٹڈیز کمپلیٹ کی ہیں، یہاں انٹرنشپ کرنا چاہتی ہے، تو میں چاہتا ہوں یہ تمہارے انڈر رہے، کیونکہ جو تجربہ اسے تمہاری زیر نگرانی آئے گا وہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ کچھ دیر امارا کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے حامی بھری تھی۔ ٹھیک ہے، وہ تو اس کو چھوڑ کے جا چکے تھے جبکہ وہ ابھی تک یہیں بیٹھی تھی، جبکہ ارسلان اسے کچھ ضروری سوالات کر رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے مس امارا، چلیے آپ میرے ساتھ، آپ کو آفس دکھا دوں۔ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولا تھا جب دونوں ہی باہر اکٹھے نکلے تھے۔ ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر اسٹاف میں چائے مگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں، جسے امارا نے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ آج تک ارسلان خانزادہ کسی اور لڑکی کے ساتھ نہیں پایا گیا تھا، اس لیے اس کو کسی نئی انٹرن کے ساتھ دیکھ کر ساری باتیں بنانے لگے تھے، مگر کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ ارسلان خانزادہ کے منہ پر کچھ بھی کہہ سکے۔ پورا راؤنڈ کروانے کے بعد اسے وہ کام سمجھا چکا تھا کہ کبھی کبھی وہ رات کو زیادہ دیر تک یہیں ٹھہرتے ہیں جب ورک لوڈ زیادہ ہو۔ آپ کو یہاں دیر تک رکنے میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، زیرک نگاہوں سے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی جاب کو لے کر کتنی سیریس ہے۔ نہیں سر، مجھے کوئی ایشو نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں بہت کچھ نیا سیکھوں گی۔ اس کی آنکھوں میں جذبہ تھا جو ارسلان کو اچھا لگا تھا۔ وہ منہ پر تو نہیں کہہ پایا تھا، مگر یہ کتنی آنکھوں والی لڑکی اس کے دل کو بھا ضرور گئی تھی، مگر اپنا سر جھٹکتے وہ اپنی توجہ کسی اور جانب مبذول کروا چکا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ آفس میں داخل ہونے لگا تو زبردست تصادم ہوا تھا اس کا امارا کے ساتھ کہ وہ دونوں ہی اچھے خاصے ہل کے رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جو ایک دیوار سے ٹکراتی نیچے گرنے والی تھی، فوراً ارسلان اس کی کمر میں باہیں ڈال کے اس نے جھٹکے سے قریب کیا تھا امارا کو کہ وہ اس کے کشادہ سینے کی زینت بنی تھی۔ اس کا جسم جیسے ارسلان خانزادہ سے ٹکرایا تھا تو ایک کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے انگ انگ میں، پورے جسم میں چونٹیاں تو رینگی ہی تھیں۔ وہ یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو اس نے ڈر سے میچ رکھی تھی، اور وہ اس کے سینے میں منہ دیے ہوئے تھی کہ اب گری کہ تب گری۔ مگر جب کچھ نہ ہوا تو اس نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا جب خود کو اس کی آغوش میں پایا۔ شرم سے اس کا چہرہ دہک کر لال ہو چکا تھا۔ اب آپ چھوڑ سکتے ہیں مجھے، ٹھیک ہوں میں۔
اس کے منمنا کر کہنے پر وہ ایک دم ہوش میں آیا تھا، اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیسے جذبات بھڑک اٹھے تھے اس کے ایک لمس سے ہی؟ آخر وہ اپنے آپ پر قابو کیوں کھوتا جا رہا تھا؟ کیوں اس لڑکی کی طلب اس کے سر پر نشے کی طرح سوار ہوتی جا رہی تھی؟ وہ اس کے رس بھرے لبوں کو دیکھ کر ان پر جھکنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاس فی الوقت یہ اختیار نہ تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا تھا اور فوراً اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کو ٹکر ٹکر جاتے دیکھ رہی تھی کہ آخر اس کو کیا ہو گیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں کیا اس کو اس پہ غصہ آ گیا تھا؟ یہ سوچ آتی اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس کو کسی قسم کی سزا نہ دے دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ گھر پہنچا تھا اس کی سر پر ابھی تک مارا سوار تھی۔ وہ اپنا سر جھٹک رہا تھا مگر وہ اس کے حواسوں پر ایسی سوار ہوئی تھی کہ اتر ہی نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے اوپر جانا چاہا تو بیچ میں ہی نور اس کا ہاتھ تھام گئی تھی اور اسے کھینچتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر لے گئی تھی۔ ارسلان، اب تم مجھے ذرا بھی وقت نہیں دیتے، میں ناراض ہوں تم سے۔ کیا تم بھول گئے کہ میں تمہاری دوست ہوں؟ وہ اس کا بازو تھام کر گردن اکڑا کر بولی تھی، جس پر وہ ہنس کر رہ گیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھنا تو نہیں چاہتا تھا مگر نور کو انکار نہیں کر سکتا تھا، یہ اس کی سب سے اچھی دوست تھی۔ چلو پھر مجھے ڈنر کروا کر لاؤ۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ ڈنر پر لے گئی تھی، جبکہ انہوں نے اچھے ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ ارسلان پر نظریں گاڑے وہ دل ہی دل میں خود سے بولی تھی، بہت جلد تم میرے ہوگے ارسلان، صرف اور صرف میرے۔ تم پر میرا اختیار ہے، تمہارے جسم پر بھی میرا اختیار ہے اور تمہاری سوچوں پر میرا اختیار ہے۔ وہ جنونی ہوتی دل ہی دل میں خود سے کلام کرتی بولی، مگر ارسلان اس کے دل کی باتوں سے انجان تھا۔ اگر جان جاتا کہ اس کے دل میں ارسلان کے لیے کیا باتیں چل رہی ہیں تو ارسلان مر کر بھی اس کو خود کے قریب نہ آنے دیتا، مگر یہ بات تو تب تھی جب وہ جان جاتا۔ رات کو بھی سوتے وقت اس پریوش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے جگمگا اٹھا تھا۔ جیسی امارا کا جسم اس کا جسم سے ٹکرایا تھا، وہ خود کو بے قابو ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک دم اپنی آنکھیں کھول گیا۔ امارا تو ہر جگہ اسے نظر آنے لگی تھی، اسے دوری ناگزیر ہوتی جا رہی تھی۔ ارسلان نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ رات کا پہر گہرا ہوا تھا مگر نیند ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھوں میں نہیں اتری تھی۔ کمرے کی خاموشی میں ارسلان کے دل کی دھڑکن کی تیز رفتار صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ جتنا اس کا خیال جھٹکتا اتنا ہی اس کا خیال اس کے حواس پر طاری ہوتا جا رہا تھا۔ امارا، اس کے لبوں میں سرگوشی میں اس کا نام لیا۔ اس کے نرم و نازک وجود کا لمس اب بھی اس کی انگلیوں میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو منظر جیسے پھر آب و تاب زندہ ہو اٹھا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمی، اس کی پلکوں کا ہلکا سا لرزنا اور وہ لمحہ جب اس کا چہرہ اس کے سینے سے لگا تھا، اسے لگا تھا وقت تھم گیا ہو۔ وہ سونا چاہتا تھا مگر دل اسے دیکھنے پر بضد تھا۔ صبح جیسے تیسے وہ آفس پہنچا، اس کی نظر بے اختیار امارا کو ڈھونڈنے لگی تھی، جو ڈیسک پر بیٹھی فائلز دیکھتی نظر آ ہی گئی تھی۔ ارسلان کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے تھے کہ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہ پایا تھا۔ گڈ مارننگ مس امارا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی تڑپ ہلکورے لے رہی تھی، جبکہ اس کے گہرے لہجے پر امارا نے چونک کر سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر چھلکی تھی۔ گڈ مارننگ سر۔ ارسلان ایک لمحہ رکا پھر آہستہ سے بولا، آپ میرے آفس میں آ جائیے، آج ہمیں ایک پروجیکٹ پر مل کر پریزنٹیشن بنانی ہے۔ اس کی معنی خیز نظروں پر خائف ہوتے امارا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے لہجے کو سنبھالتے ہوئے بس اتنا کہا، اوکے سر۔ سارا دن وہ اس کے ساتھ آفس میں کام کرتی رہی تھی اور آخر کار ان کی پریزنٹیشن تیار تھی۔ وہ دونوں کٹھی پریزنٹیشن کے لیے دوسری کمپنی میں گئے تھے۔ وہاں سے تھک ہار کر وہ واپس لوٹے تو اس نے امارا کو وہیں بیٹھنے کا کہا تھا اور چائے آفر کی تھی۔ جب ارسلان نے اس کے قریب بیٹھتے دھیرے سے کہا، کیا آپ کی زندگی میں کوئی شخص ہے؟ وہ اس کے گالوں سے لٹ کو انگوٹھے سے ہٹاتے بولا۔ جیسے ہی اس کا انگوٹھا اس کے گال پر لگا تو اس کا چہرہ حدت سے دہکنے لگا تھا۔ امارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، میری زندگی میں کوئی شخص نہیں آیا ابھی، تنہائی میں صرف تم مجھے ارسلان کہہ سکتی ہو۔ سر کا لائقہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے قریب ہوتے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تھا کہ اس کا چہرہ اور سرخ ہوا تھا اور بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے اور قریب ہو کر کوئی گستاخی کرتا اس کا فون بج اٹھا تھا، جس پر وہ لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ مگر اپنے بابا کی کال دیکھ کر اس نے جھٹ کال اٹھائی تھی۔ ارسلان بیٹے، فوراً امارا کو لے کر اس کے گھر آؤ، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ارسلان کی سوچ جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ اس نے شاکی انداز میں امارا کا چہرہ دیکھا تھا
جیسے اسے بتا بھی پائے گا یا نہیں۔ جلدی چلیے، ہمیں جانا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتا تیزی سے آفس کی بلڈنگ سے باہر نکلا تھا کہ وہ ہام سی گئی تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے سر؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ وہ گاڑی میں پورے راستے پوچھتی رہی مگر وہ کچھ نہ بولا۔ مگر گاڑی اپنے گھر کے سامنے رکتے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی، کیونکہ باہر لوگوں کا جھمگٹا لگا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر پہنچی تھی۔ ہر کوئی اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ گھر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ صحن میں سفید کپڑے میں لپٹا امارا کا باپ جسم پڑا تھا۔ عورتوں کے رونے کی آوازیں ہر کونے میں گونج رہی تھیں۔ امارا اپنے بابا کی میت کے قریب جا کر ڈھہ گئی تھی اور آنسو اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے، اور اگلے لمحے گھر اس کی دلسوز چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ بابا اٹھے نا، مجھے چھوڑ کر مت جا، میں تنہا کیسے رہوں گی؟ میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ دھارے مارتے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ جان آدھی رہ گئی تھی اس کی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ارسلان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر کبیر صاحب اس کے قریب آتے بولے، بیٹا ہمارا کب کوئی سہارا نہیں رہا۔ میں اپنے دوست کی امانت کو یوں بھی آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے پرسوں تمہارا نکاح یہی ہوگا۔ لیکن بابا امی کا تو پتہ ہے نا آپ کو، اس کو چھوڑو۔ اس وقت ہمارا کو ہماری ضرورت ہے۔ جیسے ہی جنازہ اٹھا تھا وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے سنبھالا تھا اسے عورتوں نے۔ فوتگی کو 2 دن گزر گئے تھے مگر اس کی چپ نہ ٹوٹی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا۔ انکل نے اسے بتایا تھا کہ اس کے بابا بھی یہی چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنے باپ کی آخری خواہش کا احترام کرتے اسے نکاح کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ لیکن بابا، ارسلان نے ہچکچاتے ہوئے اپنے باپ سے کہا، سوچنے کا وقت نہیں ہے ارسلان۔ کبیر خان کے لہجے میں کرختی تھی جسے محسوس کر کے وہ احتیاط ڈال گیا۔ چند لمحوں بعد محلے کے بزرگوں اور گواہوں کے سامنے مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھے۔ ارسلان اور امارا کے لبوں سے 3 بار قبول ہے نکلا اور امارا نے سر جھکا کر نکاح قبول کر لیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ارسلان کے دل میں ایک عجیب سا طوفان اٹھا۔ وہ جس اظہار محبت کے لیے دن گن رہا تھا وہ ایک پل میں تباہ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ یوں سوگوار ماحول میں اس کی بیوی بن جائے گی۔ رات کے وقت حویلی کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں جب گیٹ کے پاس گاڑی آ کر جھٹکے سے رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے ارسلان اترا تھا اور دوسری طرف سے سفید دوپٹے میں لپٹی اداس چہرہ جھکائے امارا باہر آئی تھی اور خوف بھری نظروں سے حویلی کو دیکھنے لگی کہ نہ جانے یہ لوگ اسے اپنائیں گے بھی کہ نہیں۔ اس کے قدم جیسے زمین پر پڑنے سے انکاری تھے۔ حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سب ان کی طرف دیکھتے حیرت سے کھڑے ہوئے۔ اپنے بیٹے کو کسی غیر لڑکی کی آغوش میں لاتے دیکھ کر طیبہ بیگم کڑے تیوروں سے بولی، لڑکی کون ہو تم اور میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ ارسلان کچھ کہنے والا تھا کہ کبیر خان آگے بڑھتے ہوئے بولے، یہ امارا ہے، میرے دوست کی بیٹی، آج سے ارسلان کی بیوی ہے۔ ان کی بات سنتے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سب کے چہرے جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ طیبہ بیگم کے ہونٹ بے یقینی سے لرزے اور وہ غصے سے کانپتی ہوئی اٹھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے میرے سے پوچھے بغیر میرے بیٹے کی شادی کی تو کی کیسے؟ میں نہیں مانتی اس شادی کو۔ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو دفع کرو گھر سے باہر۔ یہ نکاح میں نے کروایا ہے طیبہ، اس لیے زبان بند رکھو اپنی۔ کبیر خان کی گرجدار آواز حویلی میں گونجی تھی جبکہ امارا نے کس کر ارسلان کا ہاتھ بھینچا تھا۔ میرے دوست کی امانت ہے یہ اور میں اسے یوں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم چاہو یا نہ چاہو یہ اب اس حویلی کی عزت ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اس بات کو مان لو ورنہ تم جا سکتی ہو اپنے گھر۔ امارا کا چہرہ خوف سے مزید جھک گیا۔ لگ رہا تھا ابھی ڈھیر ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ سب اس کے لیے آسان نہیں ہونے والا تھا مگر یہ سب اتنا برا ہوگا یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ دوری طرف کھڑی نور کی اندر جیسے نفرت کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کی زہریلی آنکھیں امارا پر جمی تھی جن میں نفرت کی چنگاریاں بھڑک رہی تھیں۔ یہ میری جگہ کیسے لے سکتی ہے؟ ارسلان میرا تھا، میرا، پھر یہ کیسے اسے مجھ سے چھیننے کی ہمت کر سکتی ہے؟ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہوئے تھے، درد برداشت کرتے مگر چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ سجائی تاکہ کوئی اس کے دل کا حال نہ پڑ سکے۔ سب کے تلخ جملے اور طیبہ بیگم کی سخت نظریں امارا کے دل میں تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ ارسلان ایک طرف اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر امارا کے کان کے قریب دھیرے سے بولا، چلو۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر اب
ان کے سامنے سے گزرتا چلا گیا تھا اسے لیتے ہوئے۔ عمارہ نے شرم اور خوف کے باعث ہلکی سی مزاحمت کرنی چاہی، مگر ارسلان کی مضبوط گرفت نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ پیچھے اس کی ماں اس کو پکارتی رہ گئی تھی، تم اپنی ماں کا حکم کیسے ٹال سکتے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ چھوڑ دو اس کو۔ مگر وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا، یہ بات واضح کرتے ہوئے ان پر کہ اب اس پر اس کی بیوی کا حق ہے۔ دروازہ بند ہوتے ارسلان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو ابھی نیچے سب کے سامنے تھی، اب اس کی آنکھوں میں صرف نرمی ہی نرمی تھی اس کے لیے۔ ڈرو مت، اس نے دھیرے سے کہا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے۔ مارا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی پلکوں پر نمی اب بھی چمک رہی تھی۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے بس اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب اچانک ہوا، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز بھاری تھی، جیسے ہر لفظ دل کے اندر سے نکل رہا ہو، مگر اب تم میری بیوی بن چکی ہو اور میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ اس کی اتنی قربت پر مارا کی سانسیں مدھم ہونے لگی۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکن تیز چل رہی تھی۔ یہ دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکے گا۔ وہ ایک پل کو جھسکی، مگر پھر آنکھیں بند کر کے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگے۔ ارسلان نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، مگر اس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ مارا نے اپنے رخسار کو اس کے سینے سے لگایا تو اس کی سانسوں کی گرمی اور دل کی دھڑکن اس کے اندر کے خوف کو دھیرے دھیرے پگلانے لگی تھی۔ امارا ابھی تک ارسلان کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی، اس کے دل میں سکون اترنے لگا تھا، مگر وہ جانتی تھی یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں سب کو سنبھال لوں گا، بس تم ٹینشن مت لینا۔ امارا نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا اور وہ آہستہ آہستہ الگ ہوئی۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر لیٹی جب ارسلان نے اس کے پاس لیٹتے لائٹ آف کرتے اسے قریب کھینچ لیا۔ نیچے ڈرائنگ روم میں طیبہ بیگم، رباب بیگم اور نور صوفے پر بیٹھی غصے سے لب بھینچی ہوئی تھی۔ مامی اب تو اس حویلی پر وہ حکمرانی کرے گی، نور نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے لہجے میں صاف زہر گھلا تھا۔ ایک یتیم لڑکی آ کے آپ کے بیٹے کی بیوی بن گئی اور آپ دیکھتی رہے گی؟ میں کبھی سے اپنی بہو نہیں مانوں گی نور، یہ سب تمہارے ماموں کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے ارسلان کا نکاح تو کروا دیا، مگر اس گھر کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے ٹکتی ہے وہ یہاں۔ طیبہ بیگم کا لہجہ زہر آلود ہوا تھا۔ پھر تو ہمیں اس آج کی آئی لڑکی کو یہاں سے خود دفع کرنا ہوگا بھابھی، اور ارسلان کو اس کے خلاف کرنا ہوگا۔ آپ جانتی ہیں نا ارسلان کی دکھتی رگ کیا ہے؟ رباب بیگم نے اپنی بھابھی کے کان میں جھکتے سرگوشانہ لہجے میں کہا۔ طیبہ بیگم نے ان کی طرف دیکھا، ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، وہ مسکراہٹ جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ تم فکر نہ کرو رباب، یہ لڑکی زیادہ دن یہاں نہیں ٹھہر پائے گی۔ نور نے نظریں اوپر ارسلان کے کمرے کی طرف اٹھائیں جہاں ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی، اور دل ہی دل میں کہا، ارسلان صرف میرا تھا اور میرا رہے گا۔ امارا تمہیں یہاں سے بہت جلد دفع کر دوں گی میں، اور اس کی محبت بھری آغوش کی حقدار صرف میں ہوں گی۔ وہ زیر لب بولی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ کہاں بھاگ رہی ہو بیوی؟ اب تو تمہیں میری آغوش میں پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ اس کی سیاہ پرکشش آنکھوں میں دیکھتے امارا نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی تھی۔ جو بھی تھا وہ اس کا باعث رہ چکا تھا، اس نے تو سوچا بھی نہ تھا وہ اس کے ساتھ ایسے اتنے قریب ایک بیڈ پر ہوگی۔ خفت اور شرم سے اس کا رنگ سرخ ہوا تھا، وہ اس کے اتنے قریب تھے اور ارسلان کے لب گستاخیاں کرنا چاہ رہے تھے، اپنی پیاس بجھانا چاہ رہے تھے۔ اچانک ارسلان کے ہاتھوں نے اپنی بے باکی دکھائی تھی۔ امارا کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں، اس نے اپنی کمر پر لپٹا اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سر، وہ سرگوشی کرتے بولی تھی، اپنے سرخ اناری چہرے سے جب وہ اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے اسے اپنے سینے میں جکڑ گیا تھا۔ اس کے لب ایک دم قریب آ جانے پر امارا کی آنکھیں جھکی تھیں، وہ اس کی لرزتی پلکوں کو بغور دیکھتے اسے یوں ہی جکڑے رخ پلٹ گیا۔ رخ پلٹتے وہ اس پر حاوی ہوا تھا۔ امارا نے گہرا سا سانس بھرا تھا جن میں وہ اپنی سانسیں شامل کر گیا تھا۔ ارسلان اس کے عارض پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جہاں ڈر تھا مگر چاہے جانے کی طلب بھی تھی۔ تو کیا وہ بھی یہی چاہتی تھی؟ یہ سوچ آتی وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، اس کے چھونے میں اتنی بے باکی تھی کہ امارا کا نازک وجود کپکپا اٹھا تھا۔ کہاں دیکھی تھی اس نے کسی مرد کی اتنی قربت؟
وہ پہلی مرتبہ اسے چھو رہا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ اس کی شدتوں میں بے پناہ پیار کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ شرم سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ آج اس نے بڑی محفل میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ محرم کی قربت تو آب حیات ہوتی ہے۔ یہ تو اسے اسلام کی بے باک نظروں سے پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسے محبت کرنے لگا ہے۔ عمارہ کی آنکھوں میں جذبات کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جھکتے اس کی دھڑکنوں پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ ارسلان نے اپنا چہرہ اٹھاتے عمارہ کے چہرے کو پیار سے دیکھا جو شرم سے سرخ پڑ رہا تھا۔ شہرام اس کی کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے اسے اپنی آغوش میں بھر چکا تھا۔ ارسلان نے جب ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ کی روشنی بجھانی چاہی تو وہ منمنائی، پلیز آج نہیں، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس کی اس فرمائش پر اس نے بمشکل خود پر بند باندھا تھا، مگر اندر ہی اندر ارسلان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ کپکپا رہی تھی۔ اسے لگا آج اگر ارسلان ہر حد سے گزرا تو آج عمارہ کا دم ہی نکل جائے گا۔ ایسا انداز، ایسی شدتیں بھلا کب دیکھی تھی اس نے اس ڈیسنٹ شخص کی جو ہر وقت اس سے کام کی بات کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر جلد خود کو راضی کر لو، کیونکہ تم کو دیکھ کر میں بن پیے ہی بہک جاتا ہوں۔ اگلی بار شاید اتنے قریب آ کر اپنی پیاس بجھائے دور نہ جا پاؤں۔ وہ اس کو اپنی سلگتی گرفت میں چاروں طرف سے جکڑتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا اور ساتھ ہی لگائے رکھا۔ اسے لگا تھا کہ رات گہری ہوتے وہ پھر اس کے قریب آنا چاہے گا یا اسے زبردستی کرنا چاہے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ اس نے اسے حقیقت میں وقت دے دیا تھا، پھر اس کی گہری گرم آغوش میں کب اسے گہری نیند آ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیچے اترا تھا ناشتے کے لیے تو سب اسے خوشمگی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے کہ کیسے وہ اس کے اتنے قریب آتا جا رہا ہے۔ یہ ان سبھی گھر والوں کی منظور نہ تھا، کیونکہ اس لڑکی کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، نہ وہ کوئی جہیز لائی تھی۔ ایسی سوچ طیبہ بیگم اور رباب بیگم کی تھی۔ رباب بیگم تو ویسے بھی خود اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کی بہو بنانا چاہتی تھیں، اس لیے وہ تو جلد از جلد چاہتی تھیں کہ یہ لڑکی یہاں سے 9 2 11 ہو جائے تاکہ ان کی بیٹی حویلی کی مالکن بن سکے، مگر اس نئی لڑکی نے آتے ہی سب کچھ چوپٹ کر دیا تھا۔ اس لیے اب وہ پلان بنا چکی تھی کہ اس کو کیسے گھر سے باہر نکالنا تھا۔ ارسلان کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرنی تھی تاکہ وہ اس کو چھوڑ کر نور سے شادی کر لیتا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس شدت سے اپنی بیوی کو چاہتا ہے، لیکن اس بات کا اندازہ انہیں جلدی ہونے والا تھا۔ اب کیا یہ لڑکی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرے گی؟ طیبہ ایک دم کڑک لہجے میں بولی تھی، کیونکہ کبیر صاحب میز پر موجود جو نہ تھے۔ جب انہیں خوشمگی نگاہوں سے غور کیا تھا، ماما آپ میری بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ اس کے بارے میں یوں بات کریں۔ وہ ایک دم اپنی ماں کے منہ پر بولا تھا تو وہ بے یقینی سے اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھنے لگی تھیں جو ان کے آگے ایک لفظ کبھی نہیں بولا تھا۔ باہر سے پڑھ کے آنے کے باوجود بھی آج کل کی لائی لڑکی کے لیے ان کے آگے زبان چلا رہا تھا۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اندر ہی اندر اس کے دل میں اور اشتعال اٹھا تھا اور شدت سے انہوں نے چاہا تھا کہ اس لڑکی کو گھر سے باہر اٹھا پھینک دے۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے کھانا کھایا تھا جب اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانے لگا تھا جا پر، مگر رباب بیگم بیچ میں ہی بولی تھی، بیٹا اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ شیریں لہجے میں بولی تھی۔ وہ اپنے بھتیجے کے سامنے برا تو بننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میٹھی چھڑی چلانی چاہیے تھی۔ اور کہاں لے کر جاؤں گا؟ یہ بھی میرے ساتھ ہی جاب کرتی ہے، مجھے اسسٹ کرتی ہے، تو گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں اس کو؟ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، مگر ان کے صاف منہ پر اس لیے نہیں بولا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ لوگ اس کے ساتھ اچھا سلوک تو نہیں کریں گے، اس لیے اس کو اپنے ساتھ ہی لے کر جانا چاہتا تھا۔ جب میں کبیر صاحب بھی بولے تھے، بیٹا اس کو گھر چھوڑ جاؤ، پہلے ہی وہ بہت سٹریس میں ہے، تم اسے کام کی بھی ٹینشن دینا چاہتے ہو کیا؟ وہ اس کو گھور کر بولے تھے، جب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مجبوراً ہمارا کو یہیں پر چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ بار بار جاتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا، جس پر اینا کو ہنسی تو بہت آئی تھی مگر وہ لبوں میں ہی بھینج کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کو باہر دروازے تک سی آف کرنے گئی تھی جب وہ یک ٹک اس کو ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا جاب پر جانے کا دل نہیں تھا، مگر وہ اپنا دل مار کر جا رہا تھا۔ اس بات کی سب سے زیادہ ہنسی آ رہی تھی ہمارا کو۔ وہ بار بار اس کا چہرہ دیکھتی اور ترس کھاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ مجھے بار بار ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ شرم سے سرخ ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی جب وہ زبردستی اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹا گیا۔ کیوں نہ دیکھوں؟ اب اس پر بھی پابندی ہے؟ ایک تو تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، اوپر سب میں تمہیں دیکھوں بھی نہ۔
وہ اس کو خفگی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی اور اس کی ہنسی دائمی رہنے کی دعا اس نے ہمیشہ کی تھی۔ اچھا ہے، اچھا ہے، ہنس لو تم میرے اوپر۔ ابھی تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے نا، اس لیے میرے دور جانے پر اتنی تکلیف نہیں ہو رہی۔ جس لمحے تمہیں مجھ سے سچا پیار ہوا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اپنی محبت سے 2 لمحے کے لیے بھی دوری برداشت نہیں ہوتی، مگر تم نہیں سمجھو گے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بیچارگی سے بولا تھا جب اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گئی تھی۔ آپ نہیں جانتے آپ میرے لیے کیا ہیں۔ آپ میرے محسن بھی ہیں، میرے محافظ بھی ہیں، اور شاید بہت جلد محبت بھی بن جائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ آنے والے وقت میں ہو جائے گا۔ وہ اس کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی جب اگلے لمحے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اس کے اس انداز میں اتنی شدت تھی کہ وہ حیران رہ گئی تھی کہ اس نے آتے جاتے لوگوں کی بھی پرواہ نہ کی تھی اور ایک دم اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، اتنی بے باکی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف اور ڈر کے۔ اس نے اسے زبردستی پیچھے ہٹانا چاہا تھا، مگر اس کی پیاس تو جیسے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس کی قربت میں مدہوش ہو جاتا تھا اور اسے دور جانے پر اس کا دل نہیں کرتا تھا، مگر ہمارا کو اب سانس لینے میں مشکل آنے لگی تھی، اس لیے اس کو دھکا دیتے ہوئے جھنجھوڑ کر دور کر گئی تھی اور ایک دم گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی اپنے سرخ چہرے کے ساتھ جب اسے مانی خیزے سے دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ کچا چبا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی تھی جب وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ اب ظاہری بات ہے، پورے دن کے لیے جا رہا ہوں، ایک ڈوز تو چاہیے ہوگی نا مجھے پورا دن گزارنے کے لیے۔ صد افسوس تمہیں ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا تھا جب وہ کمر پر ہاتھ اٹکا کر لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تھی۔ تو کیا آپ مجھے اپنے ساتھ آفس اس لیے لے جانا چاہتے تھے کہ آپ کا موڈ فریش ہو سکے، یا اس لیے کہ میں بور نہ ہوتی؟ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ارے میری بیوی تو میرے ساتھ رہتے رہتے ذہین ہو گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر اس پر جھکنے والا تھا جب اسے دھکا دیتی باہر نکال چکی تھی۔ جائیے اور جلدی آئیے گا، وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہوئے بول رہی تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کی تھوڑی دیر بعد ہی وہ اداس ہو گئی تھی۔ دل اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے چاہنے لگا تھا، تو کیا وہ واقعی اس سے محبت کرنے لگی تھی کہ اس کی 2 پل کی دوری بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اور وہ اس کو دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اداس ہوتی ہی سوچ کر اندر جانے کو پلٹی تھی جب اس نے اپنے پیچھے نور کو کھڑے دیکھا تھا، جو سرخ نگاہوں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جسے دیکھ کر وہ 1 منٹ کے لیے دہل کے رہ گئی تھی۔ تو کیا اس نے وہ سب دیکھا تھا جو ارسلان اس کے ساتھ کر رہا تھا؟ ایک دم شرم سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا، آگ کی ماندت، جب اسے پتا چلا کہ نور اسے دیکھ چکی ہے۔ ارسلان تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہے، وہ اس کے چاروں طرف گھومتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، جبکہ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آخر وہ ایسے بات کیوں کر رہی تھی؟ میں کچھ سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ بھی جانتی ہیں کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہوئے صاف لہجے میں بولی تھی جب وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ایسا تمہیں لگتا ہے، مگر ارسلان کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا۔ اس کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جانے تمہیں کتنی دیر سے چاہتا تھا اور آج اس کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ اس کا لہجہ صاف زہر ٹپک رہا تھا، جس پر اس کو لمحہ لگا تھا سمجھنے کے کہ وہ بھی ارسلان کو چاہتی ہے۔ آپ نور ہے نا، اس کی دوست؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ اپنے لہجے میں کرواہٹ لیے بولی تھی۔ ہاں میں ہوں، اس کی دوست ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ کاٹداری سے بولی، جس پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ میری بھلا آپ سے کیا دشمنی؟ آپ ارسلان کی دوست ہیں، میں بھی آپ کی دوست بننا چاہتی تھی۔ اس نے خود ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے وہ ایک دم تھام کر جھٹکے سے اپنے قریب کر چکی تھی۔ تو میری دوست کبھی نہیں بن سکتی، کیونکہ سوتنے کبھی دوست نہیں بنا کرتی۔ اس کے کان میں زہر انڈیلتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ ششدر کھڑی رہ گئی تھی کہ آخر وہ کہہ کر کیا گئی ہے۔ تو کیا اس سب سے ارسلان بھی آگاہ تھا؟ اگر آگاہ تھا تو اس نے اس کو کیوں نہیں بتایا تھا؟ یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں گرہ پڑی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ارسلان سے اس بارے میں بات کرے گی، مگر اسے یہ موقع میسر نہ آیا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، اس کی ساس کے تانے اور پھپھو کے تانے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، جنہیں وہ خاموشی سے سہتی تھی، ارسلان کے سامنے ذکر نہ کرتی تھی۔ وہ بیچارہ تو رات تھکا آتا تھا اور وہ رات کو بھی اس کو ٹینشن دے دیتی، تو کیا فائدہ تھا اس کی محبت کا؟ اے لڑکی، آج ارسلان کی سالگرہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم یہ ساڑی پہن کر تیار ہو جاؤ، ہم لوگ اس کے لیے کچھ چیزیں خریدنے جا رہے ہیں، وقت پر پہنچ جائیں گے۔ اتنی دیر تک گھر کو سجا دینا اور خود ساڑی پہن کر
اچھے سے تیار ہو جانا۔ طیبہ بیگم پہلی بار اس کے لیے ایک ساڑی لاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ حیرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی تھی کہ وہ تو کل تک اس سے نفرت کرتی تھی، پھر آج یہ محبت بھرے مظاہرے کیوں کرنے لگی تھی؟ اس نے مشکوک لہجے میں ان کو دیکھتے دل ہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ بات ہی سب خیالوں پر بھاری تھی کہ آج ارسلان کی برتھ ڈے تھی اور وہ بھی اس موقع کو اچھی طرح منانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ان کا دیا تحفہ تھام لیا تھا۔ کیوں نہیں آنٹی، میں دل و جان سے ان کی برتھ ڈے کو اچھا بنانے کی کوشش کروں گی، پورے گھر کو اچھی طرح سے سجاؤں گی، کوئی بھی کام ہو تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے محبت بڑے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی ماں نہیں تھی تو اپنی ماں کو ان میں ہی تلاش کرتی تھی، مگر وہ الگ بات تھی کہ کبھی اس کو بیٹی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ میری بیٹی تمہیں تیار ہونے میں مدد دے دے گی، لیکن یاد رکھنا تمہیں باقی کی تیاری خود ہی کرنی ہوگی۔ ہم سب کو ارسلان کے لیے کچھ نہ کچھ لینا ہے، اس لیے سبھی باہر جا رہے ہیں اور تمہارے انکل وغیرہ شام کو ارسلان کے ساتھ ہی گھر لوٹیں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک تم گھر میں اکیلی رہو گی، کچھ ہوگا تو نہیں، ڈرو گی تو نہیں؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے پریشان کن لہجے میں بولی تھی۔ یہ لہجہ بناوٹی تھا، وہ ذرا بھی محسوس نہ کر پائی تھی۔ دل ہی دل میں طیبہ بیگم کے لڈو پھوٹ رہے تھے، کیونکہ جو چال وہ چلنے والی تھی اس سے ارسلان کے دل میں سے ہمیشہ کے لیے لڑکی اتر کر رہ جاتی۔ نہیں آنٹی، میں نہیں ڈرتی، کوئی بات نہیں، آپ جا سکتے ہیں، میں سب کچھ کر لوں گی، وہ اشتیاق بھرے لہجے میں بولی تھی، اس بات سے انجان کہ آج اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس نے ان کا تحفہ کھول کر دیکھا تھا، جو سرخ رنگ کی ساڑی تھی، مگر اس کا گلا نہایت ڈیپ تھا۔ اسے دیکھ کر عجیب لگا تھا کہ یہ لوگ پارٹی وغیرہ پر اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں۔ وہ ایک دم سوچ کر رہ گئی، مگر اگلے ہی پل اس نے یہ سوچا کہ اگر اس نے لباس زیبتن نہ کیا، اپنی ساس کی طرف سے دیا ہوا، تو شاید اس کی ساس کو غصہ آ جائے یا وہ اسے اور نفرت کرنے لگے، اور ویسے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ارسلان کی پسند ہے۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کھٹے دل سے اس ساڑی کو زیبتن کر لیا تھا۔ اپنے گلے کو پلو سے چھپاتے ہوئے وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ آگے سے گلا جتنا گہرا تھا اتنا ہی پیچھے سے بیک لیس بھی تھا۔ اس نے اپنے بال کمر پر کھول لیے تھے تاکہ کچھ بھی واضح نہ ہو، مگر گلے کا کیا کرتی؟ اور آستینیں بھی نہایت باریک تھیں، جسے دیکھ کر اسے خود ہی شرم آ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شال لپیٹ لے گی، جب سب آئیں گے، یہ سوچ آتی اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے بیٹھنے تک ارسلان کی بہن بھی اندر آ چکی تھی۔ واہ بھابھی، یو آر لکنگ سو ہاٹ، وہ اس کی طرف دیکھتے اس کی تعریف کرتے بولی تھی، مگر یہ تعریف بھی اس کی طرح نقلی تھی، یہ بھی وہ جان نہ پائی تھی۔ کتنی معصوم تھی وہ کہ وہ لوگ اس کے لیے قبر کھود رہے تھے اور وہ خود اندر لیٹنے کے لیے تیار تھی۔ چلیے اب میں آپ کو تیار کر دیتی ہوں۔ اس کو آئینے کے سامنے بٹھاتے ہوئے اس کا میک اپ کرتے ہوئے دل ہی دل میں وہ ہنس رہی تھی اس کی کم عقلی پر، کہ وہ کیسے ان سب پر بھروسہ کر سکتی ہے۔ جو سب لوگ اس سے نفرت کرتے تھے وہ انہیں کے ہاتھ میں خود کو سونپ چکی تھی، جانے بغیر کہ اس کے لیے کتنا گھناؤنا کھیل تیار کریں۔ وہ جلد ہی اس کو تیار کر چکی تھی اور اب وہ لوگ باہر نکلنے والے تھے۔ بھابھی آپ سب دیکھ لیں گی نا، اگر آپ کو میری ہیلپ چاہیے تو میں گھر میں ہی رک جاتی ہوں، وہ اچھا بندے کو بولی تھی، مگر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی اس کی نادانی پر۔ نہیں، تم جا سکتی ہو، میں کر لوں گی، اکیلے کوئی بات نہیں، وہ پیار سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو کیا چاہیے تھا کہ سب لوگ اس کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے؟ وہ تو اسے لیے اپنا بیسٹ دے رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ ان لوگوں کی گندی ذہنیت کو کبھی نہیں بدل سکتی۔ وہ لگ جا چکے تھے، پیچھے وہ طرح سارے گھر کی ڈیکوریشن کرتی رہی تھی۔ یہ ساری ڈیکوریشن کرتے کرتے اس کو 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ کھانے کی ڈشز بھی آج وہ خود ہی دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے ساری ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اب وہ بھاگ بھاگ کے ہلکان ہو چکی تھی کہ اس کی ٹانگوں میں ذرا بھی جان نہ رہی تھی۔ صبح صحیح سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اس کا دل کیا کھانا کھا لے، مگر یہ سوچا کہ وہ لوگ کسی بھی وقت پہنچتے ہوں گے۔ اس نے تیاری کو فوقیت دی تھی اور ساری تیاری کرنے لگی تھی، جب ایک دم ہی گھر کی لائٹ بند ہوئی تھی۔ وہ اندر تک سہم کر رہ گئی تھی اور جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تھا یہ اچانک گھر کی لائٹ کیسے چلی گئی تھی۔ کوئی ملازم بھی موجود نہ تھا گھر کے اندر جسے کہہ کر وہ باہر کی لائٹ آن کروا سکتی۔ آج سارے ملازم چھٹی پر کیوں تھے؟ یہ سوچ اس کے ذہن میں لہرائی تھی، مگر اس نے پھر بھی اپنی ساس سے نہیں پوچھا تھا۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، نہ ہی اس نے فون کر کے ارسلان کو بتایا تھا، مگر اب وہ بری طرح ڈر چکی تھی، اس لیے ارسلان کو فون کر کے بلانا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً ارسلان کو فون کیا۔ ارسلان، اس نے ڈری ہوئی آواز میں کہا جب پریشانی سے بولا۔ کیا بات ہے میری جان؟ ارسلان، گھر کی لائٹ چلی گئی ہے اور میں گھر میں اکیلی ہوں۔
وہ چاروں طرف خوف سے دیکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ پریشانی سے بولا تھا تو گھر کے ملازم کہاں؟ وہ فون کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جب اس نے فوراً دانتوں تلے زبان دی تھی، کیونکہ اس کی ساس نے اسے منع کیا تھا کہ ارسلان کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں دینی، اور وہ خود اسے کال کر کے پریشان کر چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا، یہاں کوئی نہیں ہے اس لیے میں ڈر گئی تھی، اس لیے تمہیں فون کر دیا۔ کوئی بات نہیں، تم کام کر رہے ہو، کام کرو اپنا، وہ اکلاتے ہوئے بولی تھی۔ لیکن پھر بھی تم گھر میں اکیلی کیوں ہو؟ باقی سب کہاں؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے فوراً کال کاٹ دی تھی، مگر جیسے اس نے کال کاٹی تھی پیچھے سے کسی نے اسے اپنی گرفت میں لیا تھا کہ آواز بھاگتا ہوتے ہوئے پیچھے پلٹی تھی اور ششدر نگاہوں سے آنے والے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ پٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر اندھیرے میں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے لاکھ کوشش کی خود کو چھڑوانے کی، مگر وہ فولادی گرفت اس کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اندر سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو؟ چھوڑو مجھے، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر اس کی سن ہی کون رہا تھا۔ آنے والا جو بھی تھا اس کو نہایت برے طریقے سے چھو رہا تھا، جس کو ایک آنکھ نبھا رہا تھا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ مت رو، آج ہم اپنے رنگین لمحات کو مزے سے انجوائے کرنے والے ہیں، وہ شخص اس کے چہرے پر اپنی گندی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ سسک پڑی تھی اور خود سے اس کو دور ہٹانا چاہا تھا۔ اس نے فون پکڑ کر ارسلان کو ملانا چاہا، مگر اگلے پل وہ اس کا فون تھام کر اسے جھٹکے سے پھینک چکا تھا۔ زمین پر کہ اس کا فون ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ بری طرح ڈر چکی تھی، اب اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ کسے اپنی مدد کو بلاتی؟ وہ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا بنا تھا۔ چھوڑو مجھے، خدا را چھوڑو، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں شادی شدہ ہوں۔ وہ روتے ہوئے بلکی تھی، مگر اس بے رحم درندے کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ اچانک باہر بھاگی تو وہ لاؤنج میں سے دبوچتے اسے گردن سے پکڑ گیا تھا اور اچانک اس کے جیسے ہی لبوں پر جھکنے لگا تو لائٹ آ گئی تھی۔ بے شرم لڑکی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے بیٹے کے جانے کی دیر تھی کہ تم نے غیر مرد کو گھر میں بلایا، اس کے ساتھ گلچھڑے اڑانے لگی، اس کی عزت کا بھی پاس نہیں کیا۔ بے شرم لڑکی، نکل جا میرے گھر سے۔ وہ سب لوگ جو اچانک ہی آئے تھے ان کو اس بری حالت میں دیکھ کر طیبہ بیگم کا خون کھول اٹھا تھا اور وہ ڈانٹتے مارتے ہوئے بول رہی تھی اور اسے بالوں سے دبوچ کر اس لڑکے سے الگ کیا تھا۔ اس لڑکے نے بھاگنے کی کوشش کی تو معابیر صاحب کے بیٹے اسے تھام چکے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا اس لڑکی نے کیا۔ اس لڑکی نے مجھے بلایا تھا، ورنہ مجھے اس گھر کا معلوم کیسے ہوتا اور یہ کیسے پتہ چلتا کہ اکیلی تھی؟ وہ ایک دم آواز باختہ سا بولا تھا، دو چار لاتے اور غصے کھانے کے بعد، جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ میرا یقین کرے آنٹی، میں نے اس کو نہیں بلایا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں، یہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ روتی ہوئے اپنی صفائی دیتی تھی بولی، مگر وہاں یقین ہی کیسے تھا؟ سب اسے آنکھوں میں شک لیے دیکھ رہے تھے۔ تو تم اپنے کپڑوں کی کیا وضاحت ہوگی لڑکی؟ ایسے کپڑے تو شریف لڑکیوں کے پہننے والے نہیں ہیں جو تم نے پہن کے رکھے ہیں۔ آپ کی بات رباب بیگم اس پر تاک تاک کر وار کرتے ہوئے بولی تھی جب وہ لڑکھڑا کر نیچے گئی تھی۔ میری بات کا یقین کرے، میں ایسی نہیں ہوں، یہ تو مجھے آنٹی نے دیے تھے کپڑے پہننے کے لیے اور کہا تھا کہ ارسلان کی برتھ ڈے، ہم لوگ باہر جا رہے ہیں اس لیے۔ وہ سسک کر بولی تھی، جبکہ آج تو کبیر صاحب کی آنکھوں میں بھی شک جھلک رہا تھا۔ کیا انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے غلط لڑکی کا انتخاب کیا تھا؟ وہ رو رہی تھی، اپنی صفائی کی دہائیاں دے رہی تھی، مگر کسی کو اس پر یقین نہ تھا۔ جھوٹ مت بولو لڑکی، میں کیوں دینے لگی تمہیں؟ آج تو ارسلان کی برتھ ڈے بھی نہیں ہے، تو پھر یہ سب کیسے کر سکتی ہو تم؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنی ساس کا بدلتا روپ دیکھ رہی تھی، جنہوں نے خود کہا تھا کہ ارسلان کی سالگرہ ہے، اسے تیاری کرنی ہے، تو کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ اسے پھنسانے کے لیے جال بنا گیا تھا؟ اب اس کو ایک ایک بات صاف نظر آنے لگی تھی، مگر وہاں اس پر یقین کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اب تمہارا اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا، نکلو یہاں سے۔ رباب بیگم اور طیبہ بیگم اس کو گھسیٹ کر باہر نکالتے ہوئے بول رہی تھی، جب وہ ایک دم اندر آتے ہوئے ارسلان کے قدموں میں گری تھی اور اس نے اپنی سرخ نگاہیں اٹھا کر ارسلان کو دیکھا تھا، جو اپنی متاع جان کو یوں زمین پر اپنے پاؤں میں پڑے دیکھ کر تڑپ گیا تھا اور فوراً اسے اٹھایا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکالنے کی؟ وہ ایک دم دھاڑا تو سارے لرز اٹھے تھے۔ خوف سے انہوں نے ایسا جنونی انداز ارسلان کا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ارسلان بیٹا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے،
اس نے ہی اس لڑکے کو بلایا تھا اور دیکھو تمہارے پیچھے رنگریلیاں بنا رہی ہیں۔ یہ تمہاری نہیں ہو سکتی، یہ تو پہلے پتہ نہیں کتنے مردوں سے پہلے مل چکی ہیں۔ وہ اس کے کردار کو نشانہ بناتے ہوئے بول رہی تھی جب وہ چیخ اٹھا تھا، بس بس امی، بس کریں، اور کتنا گریں گی آپ اور پھپھو اس کو نیچے گرانے کے لیے؟ مجھے اس پر پورا یقین ہے، آنکھیں بند کر کے میں اس پر پورا یقین کرتا ہوں۔ جو لڑکی اپنے شوہر کے پاس آنے سے ڈرتی رہی، وہ کیا خود کسی غیر مرد کو اس کے قریب آنے دے گی؟ اور تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارسلان ایک دم دھاڑ کر کہتا وہ اس لڑکے کے پاس آیا تھا اور اسے مار مار کر ادموا کر چکا تھا۔ بول، کس نے کہا ہے تجھے یہ سب کرنے کے لیے؟ ورنہ آج یہیں تجھے زمین میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس کا لہجہ اتنا قہر لیا ہوا تھا کہ وہاں وہ باقی سب بھی ڈر گئے تھے۔ نور جو خوش ہو رہی تھی کہ اب اس کی جان عمارت سے چھوٹ جائے گی، اس لڑکے کے منہ سے اعتراض سن کر وہ بھی صوفے پر ٹھہر گئی تھی۔ مجھے یہ سب کرنے کے لیے ان عورتوں نے کہا تھا، اگر یہ مجھے نہ کہتی تو میں یہاں کیوں آتا؟ یہ لڑکی بے قصور ہے، وہ زخمی حالت میں بولا تھا۔ اسے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور اسے اپنی جان پیاری تھی، پیسے نہیں، اس لیے اس نے سب کچھ فر بول دیا تھا۔ اپنے پول یوں سب کے سامنے کھلتے دیکھ کر طیبہ بیگم اور رباب بیگم انگشت بدنہ رہ گئی تھی۔ نہیں بیٹا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ملا ہوا ہے اس لڑکی سے، اس کی بات پر یقین نہ کرنا۔ طیبہ بیگم نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تھا جب وہ اس کا ہاتھ چٹک گیا تھا۔ خبردار امی، اب آپ مجھے ہاتھ لگانے کا حق نہیں رکھتی۔ آپ نے کیسے میری بیوی کو کسی اور مرد کے حوالے کر دیا؟ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ میری عزت ہے، آپ نے میری عزت کو دو کوڑی کا کرنا چاہا۔ میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر آپ کے سینے پر میری بیوی اتنی ہی بوجھ ہے تو میں اس کو لے کر چلا جاؤں گا۔ وہ ان سب گھر والوں کو قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا تھا، اور پھپھو، آپ جتنا جلدی ہو سکے اپنے رہنے کا بندوبست کہیں اور کر لیں، کیونکہ میں آپ کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سے میری خوشیاں دیکھی نہیں جاتی۔ مگر بیٹا خاموش رہیے۔ وہ انہیں جھڑک چکا تھا، جس پر انہیں اپنی اتنی سب کی محسوس ہوئی تھی کہ وہ کچھ بول نہ پائی تھی اور وہاں سے جا چکی تھی اپنے کمرے میں۔ جب کبیر صاحب آگے آتے اس سے معافی مانگنے لگے تھے، بیٹا یہ سب میرا قصور ہے، مجھے ہی سب کچھ روکنا چاہیے تھا، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر میرا یقین کرو آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری طرفداری نہیں کر پایا۔ وہ ہمارا کے سر پر ہاتھ رکھ کر شرمندگی سے نظریں جھکائے ہوئے بولے تھے، جو ابھی تک سسک رہی تھی اور اپنے شوہر کے گلے میں سمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس وقت اتنی قابل رحم لگ رہی تھی وہ جب اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں لے گیا تھا اور اس کے روتے وجود کو اپنی پناہ دی تھی۔ میری جان فکر مت کرو، میں ان سب سے لڑ جاؤں گا مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم کہتی ہو تو ہم ان سب کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی خود کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے اور شدت درد سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ کچھ بھی ہو جائے مگر مجھے مت چھوڑنا ارسلان، تمہارے علاوہ میرا یہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی جب ارسلان نے اسے اپنے وجود کا حصہ بنا گیا تھا۔ اس بات کو کافی دن گزر چکے تھے۔ طیبہ بیگم راہ راست پر آ چکی تھی۔ رباب بیگم کو انہوں نے گھر لے دیا تھا، وہ وہاں شفٹ ہو گئی تھی، اور اگلے دن طیبہ بیگم نے عمارہ سے معافی بھی مانگی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میں صحیح غلط میں فرق کرنا ہی بھول گئی ہوں، لیکن تم مجھے معاف کر دینا پلیز، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی دل بڑا کر کے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آخر کیا کرتی، وہ اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ سبھی اس کے ساتھ ٹھیک ہونے لگے تھے، مگر نور کو یہ کہاں ہضم ہونا تھا۔ وہ تو اپنی محبت کو پانا چاہتی تھی، اس سے اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے آج ہی وہ 2 دن کے لیے وہاں رہنے آئی تھی۔ اس نے اس کو اپنا بنانے کی ٹھانی تھی۔ رات وہ جب نیچے اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کوئی فال اسٹڈی کر رہا تھا، جو اس کے سامنے آئی تھی نائٹی پہنی ہوئے، جبکہ اس کو نائٹی میں دیکھ کر ارسلان حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ نور جیسے مرضی کپڑے پہن لیتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی ارسلان کے سامنے نائٹی پہن کے آنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ آج اس کو کیا ہوا تھا؟ نور، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیا بےہودہ چیز پہن رکھی ہے تم نے؟ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اس کو گرجتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ ضدی لہجے میں اس کی بات نظر انداز کرتے آگے آتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی کہ وہ شدید حیرت سے ساکن ہی تو رہ گیا تھا کہ آخر نور کو ہو کیا گیا تھا۔ یہ کیسا رنگ ڈھنگ تھا اس کا جو آج سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، چھوڑ دو اسے، اس کی دوست اس کے قریب ہوتے بولی جب اس کے ہاتھ بری طرح جھٹک گیا تھا۔
بے شک تم میری بیسٹ فرینڈ ہو نور، مگر میری محبت میری بیوی ہی ہے۔ مجھے اپنی جانیں مائل کرنے کی بیکار کوشش مت کرو۔ مجھے نہیں پتا یہ خناس کس نے تمہارے ذہن میں بھرا ہے، جو تم اب اپنی سطح سے اتنی نیچے گر گئی کہ یوں اپنے آپ کو بے آبرو کرنے کے لیے تیار ہو۔ مگر میں تم پہ واضح کر دوں، تم میری بیوی کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ صرف دوست ہو تو دوست بن کے رہو، خود کو دوست کے مقام سے بھی مت گراؤ۔ نور کو نہایت غصہ آیا تھا اس کا صاف انکار پر، مگر دروازے میں کھڑے ارسلان کی بیوی کو دیکھ کر نور ایک دم ارسلان کے لبوں پر جھک گئی تھی، جس میں باہر کھڑی ہمارا ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ کچھ گرنے کی آواز پر جھٹکے سے دھکا دیا تھا۔ ارسلان نے نور کو دروازے کی طرف سست پٹی دھڑکنوں سے دیکھا، جہاں اس کی جان سے زیادہ عزیز بیوی کھڑی تھی۔ ہمارا جیسا تم دیکھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے ہمارا، مگر وہ اسے وہیں روک گئی تھی۔ میرے قریب آنے کی جرت مت کرنا ارسلان خانزادہ، ورنہ ان قدموں پر لوٹ نہیں پاؤ گے۔ اب سمجھی میں کہ کام کر کے تم اس کے ساتھ کیا گھناؤنا کھیل کھیل رہے تھے۔ اگر میں نہ آتی تو تم اس کے ساتھ تو رات رنگین کر ہی لیتے۔ ہمارا ٹوٹ کے رہ گئی تھی تحفہ ہے آپ کی محبت پر۔ ہمارا میرا یقین کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ خود میرے قریب آئی تھی، میں اس کے قریب نہیں گیا تھا۔ میں تو اس کو ہمیشہ بہنوں کی طرح سمجھتا رہا، میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کرے گی، میری محبت کی نظروں میں مجھے گرانا چاہے گی۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے پلٹتے ہوئے نور کو دیکھنے لگا تھا، جو چہرے پر مصنوعی تاثرات لیے اس کی طرف آئی تھی۔ ارسلان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے، مجھ سے وعدے کیے تھے شادی کے، اور اپنی بیوی کے سامنے میری محبت کو کیوں ٹھکرا رہے ہو تم؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جب وہ زبردستی اس کو نیچے جھٹک گیا تھا۔ خدا کی قسم یہ سچ نہیں ہے ہمارا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ تو میری دوست تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ تم میرا یقین کرو۔ وہ بے بسی سے چلا اٹھا تھا۔ نور کو لگا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی ہے، ان دونوں کا گھر توڑنے میں وہ کامیاب ٹھہری ہے، کیونکہ ہمارا کے دل میں تو شک ڈال چکی تھی، اور اب تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس شخص کے ساتھ نہیں رہے گی جو کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اس لیے وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور اس کے ساتھ خوشی خوشی رہے گی۔ ہمارا کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی کو دیکھ کر ارسلان کو لگا تھا وہ ناکام ٹھہرا ہے، جب وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنسی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ وہ دونوں حیرت بھری نگاہوں سے ہمارا کو دیکھنے لگے تھے، جو کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ او ایم جی، داد دینی پڑے گی بھائی تمہاری نوٹنکی کی۔ کہو تو ایکٹریس آف دی ایئر کا ایوارڈ دے دوں میں تمہیں۔ وہ نور کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں لگا میں تمہیں بیچاری سمجھ کر تم پر یقین کر لوں گی؟ یہ تم نے سوچا بھی کیسے؟ کیا میں تمہاری گھناؤنی فطرت سے واقف نہیں؟ کیا میں نہیں جانتی کہ تم مجھے اپنی سوتن سمجھتی ہو؟ پھر تمہیں یہ خیال آیا بھی کیوں کہ میں اپنے عزیز شوہر کو چھوڑ کر تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی پر یقین کروں گی؟ کیا اتنا پاگل سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ مائی لو، وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب نور دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی جو اس کے بس میں نہیں آئی تھی؟ ارسلان نے ایک دم شکر کا سانس بھرا تھا جب اگلے ہی لمحے مارا نے نور کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا تھا۔ ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ وہ اس کے منہ پر برساتی چلی گئی تھی۔ آئندہ اگر تم نے میرے شوہر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی بھی غلطی کی تو تمہیں بالوں سے پکڑ کر اس گھر سے نکال دوں گی۔ اب تو مجھے سارے اس گھر میں تسلیم کر چکے ہیں، لیکن تمہارا یہاں رہنا جینا 2 بھر کر دوں گی۔ بات سمجھ آئی تمہیں؟ وہ اس کے منہ کو کس کر دبوچتی ہوئی بولی، جب وہ تن فن کرتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹکتے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ پیچھے مڑتے ارسلان کو دیکھنے لگی تھی شریر نگاہوں سے۔ آپ کو کیا لگا آپ پر شک کروں گی میں؟ وہ شریر لہجے میں بولی، جس پر وہ ایک دم اس کو اپنی آغوش میں لے گیا تھا۔ تم نے تو میرا ہارٹ ہی فیل کر دیا تھا 2 لمحے کے لیے۔ وہ کھلکھلا کر ایسی تھی۔ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں آپ پر یقین نہیں کروں گی؟ آپ نے ہی تو مجھے یہ مان بخشا ہے، پھر آپ کو ہی میں اپنی نظروں میں کیسے گرنے دے سکتی تھی؟ وہ معصومیت سے ٹکر ٹکر اسے دیکھتی ہوئی بولی تو اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا اور اچانک اٹھا کر لے جانے لگا تھا بیڈ روم میں۔ جب وہ چلائی تھی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا؟ اس کے کالے جو جوڑتے ہوئے بولی تھی، مگر آج ارسلان کو اس کے قریب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس نے جا کر اسے بیڈ پر پٹکا تھا۔ آج خود کو کیسے بچاؤ گی جانن؟ ہمارا کی نائٹی کندھے سے سرکا چکا تھا، وہ اس وقت بلیک نائٹی میں موجود تھی۔ وہ اسے قریب کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی، وہی جو اس نے نہیں کر پایا تھا۔ وہ مانی خیز نظروں سے ہمارا کو دیکھ کر بولا تھا،
امارا کی خوبصورتی کو دیکھ کر ارسلان پھر سے بہکنے لگا تھا۔ اچانک سے اس نے امارا کو اپنے حصار میں لیا، جو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، اندر تک کانپ اٹھی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، پلیز۔ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا، جسے محسوس کرتی امارا اس کے حصار میں مچلنے لگی تھی، لیکن وہ ہر چیز کو نظر انداز کرتے اس پر اپنا پیار نچھاور کرنے میں مصروف تھا۔ جب اس کی کالر کو مضبوطی سے جکڑ گئی، اس کے پور پور کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا، امارا کے وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آج وہ اسے اپنا بنا چکا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ اب زندگی حسین ہو چکی تھی۔